السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں تمام دوستوں کے؟ میں تھوڑا سا ایک روشنی ڈالنا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے کہ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ اس وقت شام کے تقریباً 5 بج چکے ہیں اور آج کورٹ کی جو ہیئرنگ تھی وہ 10:30 بجے تک ہو چکی تھی اور ڈیٹ ایڈجرن ہوئی ہے 9 جون تک. 10:30 بجے سے لے کے شام کے 5 بج گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جتنے بھی یوٹیوبر بھائی ہیں وہ آج خاموش ہیں. ممکن ہے کہ شاید انہوں نے بھی چیزوں کو ریویو کیا ہو، دیکھا ہو، اور جس کی وجہ سے ابھی تک ان کی طرف سے کم از کم میرے پاس یا میری نظر سے کوئی ایسی ویڈیو نہیں گزری کہ جس میں انہوں نے کوئی اپڈیٹ دیا ہو آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے. اینی ہو، بہت اچھی بات ہے. میں دوستوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا. بہت سارے دوست بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور وہ ایک چیز ہوتی ہے گھما پھرا کے وایا بٹھنڈا آنا، الجھانا، باتیں کرنا. میں صرف اتنی کچھ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ گوش گزار کروں گا. ایک شخص تن تنہا کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت ماشاءاللہ نانا کرتے ہوئے 4 سے 5 لاکھ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک اٹ پٹو تو تھلوں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لیڈرز نکلتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ لیڈرشپ اگر واقعی اپنا ایک پازیٹیو رول اگر پلے کرے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں گروپوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، چونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھے ڈیفرنٹ گروپس میں ایڈ کیا ہوا ہے، اس میں سم ٹائم دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ڈسٹریبیوٹرز جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے وہ یتیم اور لاوارث ہوتے ہیں. شاید ان کو کوئی پراپرلی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، شاید ان کو کوئی پراپر انفارمیشن دینے والا نہیں ہے. لوگوں نے صرف ان کو جوائن کروایا، پیسہ کمایا، اور اب ایون کہ ان کو کوئی کلیئر پکچر دکھانے والا بھی نہیں ہے کہ حالات و واقعات کیا ہیں. تو ایک تو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، فرسٹ آف آل میں جو چیز کہنا چاہوں گا، بہت سارے دوست کنفیوز ہوتے ہیں جب کوئی بھی یوٹیوبر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. میرے لیے تمام وہ یوٹیوبر بھی انتہائی قابل احترام ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہوا کرتا ہے. اگر وہ صحافی ہیں تو obviously ان کا کام ہے وہ رپورٹنگ کریں، اور لیکن رپورٹنگ کرنا، اوپینین دینا از اے ڈفرنٹ تھنگ. اور ایک چیز کے لیے صبح دوپہر شام ٹاپک ہی صرف ایک ہے اور لوگوں کو یہ کہنا کہ جی بس چھوڑ دیں اس کمپنی کو، نہ کریں. ہاں، اگر وہ یہ باتیں نہ کہیں تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یس دے آر ناٹ پارٹی، دے آر نیوٹرل. وہ ایک ایس سی پی کی طرح جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پبلک وارننگ دے رہے. اب آئیں گے گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف. دس از فیکٹ. ہماری بیڈ لک کہہ لیں، ہمارا المیہ کہہ لیں کہ ہمارے ملک میں آج دن تک نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے حوالے سے کوئی لاز ہی نہیں بنے ہیں. جب ملک میں لا ہی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کوئی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی، اینی ون، اور پاکستان میں اس وقت درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ کمپنیاں ہیں، تھیں اور ہوں گی، بٹ لا ہی نہیں ہے، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہی نہیں ہے جو اس چیز کی ججمنٹ کر سکے کہ ریئل کیا ہے اور فیک کیا ہے. تو یہ ہماری بات قسمتی کہہ لیں. اور اگر کوئی یوٹیوبر یہ کہتا ہے یا ایس سی پی یہ کہتی ہے کہ جی یہ لیگل نہیں ہے، آف کورس نہیں ہے لیگل، بٹ کوشچن از دس، اس کو لیگلائز کس نے کرنا ہے؟ وہ وقت کب آئے گا؟ کیا آج دن تک کسی شخص نے کوئی جدوجہد کی؟ ڈفرنٹ پلیٹ فارم بنے، یونینز بنی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بٹ فزیکلی پریکٹیکلی کسی شخص نے کوئی اسٹیپ لیا؟ آنسر از نو.
ایسا نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ مجھے الحمدللہ نانا کرتے ہوئے 20-21 سال ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں، اور ایٹ لیسٹ فار می دس از ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ کوئی ایم ایل ایم کمپنی کا اونر جو ہے اس نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہو. ادروائز تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ذرا سی ان کو بھنک پڑتی ہے، صرف بھنک پڑتی ہے، ایکشن ہونا بڑی دور کی بات ہوتی ہے، تو وہ پہلی فلائٹ سے ملک سے باہر ہوا کرتے ہیں، اور باہر جا کے ان کی ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، میں تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن ادارے نہیں کرنا دے رہے. بٹ اٹس آر گڈ لک کہ ہمارے سی او صاحب کو بہت سارے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن میں ان کی جرات کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑی انسلٹ والی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ میں ملک چھوڑ دوں. وائے؟ کیا میں نے کوئی کرائم کیا ہے؟ کوشچن از دس کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے لا نہیں ہے، لیکن کیا یہ کوئی مرڈر کیا انہوں نے؟ ون تھنگ. نمبر 2، دیکھیں یوٹیوبر حضرات بھی بات کرتے ہیں، شاید چونکہ ان کو نہیں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، چونکہ یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. ہر شخص جسے کہتے ہیں نا اپنی فیلڈ کا گرو ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیک کمپنی ہوتی، اگر یہ صرف منی روٹیشن پہ چل رہی تھی، تو منی روٹیشن پہ تو اب دنیا جانتی ہے 4 سے 6 مہینے 8 مہینے میکسیمم سال کمپنیز جو ہے وہ نکالتی ہیں. تو اگر اتنے سالوں سے بی فار یو اگر کھڑی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم سوچنا ضرور چاہیے کہ واٹ از دا بیک گراؤنڈ بیہائنڈ دس. تو لیگل ہونا یا نہ ہونا از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ کمپنی جو اتنے سالوں سے دے رہی ہے، جس نے اتنے رول ماڈلز پیدا کیے، جس نے اتنے بڑے بڑے اچیورز پیدا کیے، جو آج ماشاءاللہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں روپے پر منتھ وہ ارن کر رہے ہیں، کروڑوں روپے. اور اس کا مطلب ہے کچھ. اور یہاں پہ جب بات ہوتی ہے وڈرال کے حوالے سے، تو بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، تو بہت سارے لوگ چونکہ ان کو بیسیکلی لا کا پتہ نہیں ہے، اور جو یوٹیوبرز کہہ دیتے ہیں بس وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ لائک آپ کے سپوز 10 گھر ہیں، کسی ایک گھر میں کرائم ہو گیا، تو کیا آپ کے 10 گھروں کو سیل کیا جا سکتا ہے؟ از اٹ کامن سینس؟ از اٹ پاسبل؟ نیور. آپ کے 10 کاروبار ہیں، 10 آفیسز ہیں، کسی ایک میں کوئی سپوز میں مفروضے پہ بات کروں، کوئی غیر قانونی حرکت ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی بائی لاز کو جو ہے نا وہ فالو نہیں کیا گیا، تو کیا باقی بھی بند کر دیے جائیں گے؟ تو میں دوستوں کو صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں، ہر کمپنی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. سوری ٹو سے کہ کسی قانون کے تحت جسے کہتے ہیں نا وہ بینک اکاؤنٹس کلوز کیے ہی نہیں جا سکتے ہیں. ہاں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے لا نہیں ہے نا، تو کیا ٹریڈیشنل بزنس کیا اس کے لیے بھی لا نہیں ہے؟ کیا وہ ایز پر لا وہ کمپنیز رجسٹرڈ نہیں ہیں؟ انہوں نے کیا آخر رولز کی ایسی وائلیشن کی ہے؟ تو کیپ ان مائنڈ لیٹر اور سونر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ بینک اکاؤنٹس obviously کھلنے ہیں، اوپن ہونے ہی ہونے ہیں. اور جیسے ہی وہ اوپن ہوں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ وڈرال کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں رہے گا. اور یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا بالخصوص، میں انتہائی قابل احترام جتنے بھی پرانے لیڈرز ہیں، خاص طور پہ وہ لیڈرز کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ارن کیا ہے، جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں میں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں بی فار یو میں آئے ہوئے. میں ابھی طفل مکتب ہوں، میں تو ابھی تک سسٹم کو بھی سمجھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ سیکھوں گا. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ لیٹ سپوز کہ اگر میں نے آج سے چند سال پہلے بی فار یو کو جوائن کیا ہوتا، میری اگر وہ ارننگ ہوتی،
تو ایسے وقت میں نے کرنا کیا تھا؟ بی فار یو سے ہی پیسہ کمایا نا، ٹھیک ہے، اور بی فار یو میں میری ہی ٹیمیں ہوتی. اگر میرا سی او صاحب پہ واقعی بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا کہ یس ہی از دا مین آف کمٹمنٹ، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں بے شمار لوگوں سے میری بات ہوئی ایون بیفور جوائننگ بی فار یو، ایک سنگل پرسن مجھے ایسا نہیں ملا جس نے سیف الرحمان نیازی کی کوئی بدخوئی کی ہو یا یہ کہا ہو کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. ہر ایک نے تعریف کی. تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر لیٹ سپوز کہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں ذاتی طور پہ اپنے اسی کمائے ہوئے میں سے اپنی ٹیموں کے ڈالرز اکٹھے کرتا، انہیں کہتا بھیجو مجھے، میں اپنی ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا وہ جوائننگ لگا دیتا. اس سے میرا آر او آئی بھی آ جانا تھا، میری ٹیمیں بھی اکاموڈیٹ ہو جانی تھی. آج بھی کچھ نہیں گیا. اگر واقعی سیف صاحب پہ ٹرسٹ ہے تو خدا را اپنی ٹیموں پہ توجہ دیں اور ان کو وڈرال دینے کی کوشش کریں. اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک نیٹ لیڈر جو ہے وہ کسی دوسرے نیٹ لیڈر کے وڈرال دے سکے. یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص جیسے اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اپنی اپنی ٹیموں کو دیکھیں اور اپنی کور ٹیم کی میٹنگز کریں، اور لوگوں کے اگر ٹائملی ان کو وڈرال مل رہے ہیں تو یقین کریں فیوچر بہت برائٹ ہے، بہت برائٹ ہے، بہت برائٹ ہے. میں اس والے سے ابھی کچھ کہنا نہیں چاہوں گا چونکہ بہت جلد انشاءاللہ سی او صاحب خود بڑی اناؤنسمنٹس کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب یو کین سے اٹس دا ری بورن آف بی فار یو. اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو یہی بی فار یو ہوگی، یہی سیف الرحمان نیازی صاحب ہوں گے، یہی آپ ہوں گے، یہی ہم ہوں گے، اور انشاءاللہ گلی گلی سے آواز آئے گی ریگارڈنگ بی فار یو. تو بیسٹ آف لک. اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ اپنی ٹیموں کو ہینڈل کریں، اور وہ بیچارے جو لاوارث ہیں، جو اس وقت یتیموں کی طرح ادھر ادھر سے خبریں لیتے ہیں، اپنی ٹیموں کو ایٹ لیسٹ جسے کہتے ہیں نا ان کے سامنے کلیئر پکچر رکھیں. اور آخری گزارش، ڈفرینٹ گروپس میں نے دیکھا ہے میسیجز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بی فار یو کے لوگ ہیں ہی نہیں. تو جتنے گروپ ایڈمنز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ جب بھی کسی شخص کو گروپ میں ایڈ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کا تھوڑا سا شجرہ نسب ضرور دیکھ لیا کریں کہ ہو از ہی اور شی. اسے پوچھیں، ایٹ لیسٹ وہ اپنی آئی ڈی بتائے، اپنی کوئی ویریفیکیشن کرے کہ یس آئی ایم دا پارٹ آف بی فار یو. ادر کمپنیز کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی ٹیموں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ ہم وہ قوم ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم ایک کشتی میں جا رہے ہیں اور ہمارا ملاح ہمیں کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ وی آر سیف، لیکن ارد گرد کے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، اوہ ہو تمہاری کشتی میں سوراخ ہو گیا، تمہاری کشتی ڈوب رہی ہے، تمہاری کشتی یہ ہوگی، تمہاری کشتی وہ ہوگی. ہم اس کشتی سے چھلانگے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے. پتہ بھی ہے کہ یہ کمپٹیٹر کہہ رہا ہے، میرا ملاح مجھے نہیں کہہ رہا، میرا ملاح کہہ رہا ہے میں سکون میں ہوں، بیٹھو آرام سے بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم دوسروں کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں. تو خدا را اپنے سی او پہ ٹرسٹ کریں، وہ ایک ٹرسٹ وردی شخص ہیں، سال ہا سال کا ان کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے. کوئی سنگل بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو آنر نہیں کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اپس اینڈ ڈاؤن از دا پارٹ آف بزنس. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا رہے گا. لیکن لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے صرف اور صرف اس وقت کہ جب کوئی پرابلمز آتی ہیں، ٹربلز آتی ہیں، کوئی کرائسس آتے ہیں، تو ایسے وقت میں جسے کہتے ہیں نا پتہ چلتا ہے کہ یس ہی اور شی دے آر دا لیڈرز. وش یو بیسٹ آف لک. اگر میری کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں انتہائی معذرت چاہوں گا، اور جاتے جاتے پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را وہ جو بیچارے یتیم اور لاوارث جو اس وقت ہیں، جن کی سی او صاحب تک رسائی نہیں ہے، اور سی او صاحب آبویسلی
ایک دن میں کتنے لوگوں کو ٹائم دے سکتے ہیں؟ لاکھوں لوگوں کو وہ یک وقت کس طریقے سے ٹائم دیں، وہ کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں؟ تو ہم لوگ ہی ان کے بازو ہیں، ہم لوگ ہی ان کی آنکھیں ہیں، ہم لوگ ہی ان کے کان ہیں. تو خدا را اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی.